چنتائی ترک نسل کے ظہر الدین محمد بابر کی پیدائش 14 فروری 1483 کو فرغانہ گھاٹی ابھی کے ازبکستان کے اندیجان شہر میں ہوئی۔ وہ 1469 سے 1494 تک فرغانہ کے گورنر رہے۔ عمر شیخ مرزا کے سب سے بڑے بیٹے اور تیمور کے گریٹ گرینڈ سن تھے۔ بابر صرف 12 سال کی عمر 1494 میں اپنی راجدھانی اکشکند میں فرغانہ کے سیاہسن پر بیٹھے ہی تھے کہ انہیں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے 2 سال بعد سمرقند پر جیت حاصل کی، لیکن اس کے ترنت بعد ہی فرغانہ کو کھو دیا۔ فرغانہ کو پھر سے حاصل کرنے کی اپنی کوشش میں انہوں نے سمرقند کی حکومت بھی کھو دی۔ 1501 میں انہوں نے اپنے کھوئے علاقے پھر سے حاصل کرنے کے لیے جنگ لڑی، مگر محمد شیبانی خان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1504 عیسوی میں انہوں نے کابل پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد بابر نے سفید بادشاہ اسماعیل I کے ساتھ ساجھیداری کی اور سمرقند سمیت ترکستان کے کچھ حصوں پر چڑھائی کر انہیں پھر سے جیت لیا، لیکن پھر سے کھو دینے کے لیے، اور اپنی نئی جیتی ہوئی زمین پھر سے شیبانی خان کے ہاتھوں گنوا دی۔ تیسری بار سمرقند سے ہارنے کے بعد بابر نے اپنا دھیان بھارت کی اور لگایا۔ اس وقت بھارتیہ اپ مہادویپ کے انڈو گینگٹک پلین پر افغان لودھی ڈائنیسٹی کے ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، جبکہ میواڑ کے رانا سنگا کی قیادت میں راجپوتانہ پر ایک ہندو راجپوت یونین کی حکومت تھی۔ بابر نے 1526 عیسوی میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں ہی ابراہیم لودھی کو ہرایا اور مغل سلطنت کی نیو رکھی۔ انہیں رانا سنگا کی بغاوت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جنہوں نے پہلی بار بابر کو ابراہیم لودھی کو ہرانے میں مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ حالانکہ بعد میں جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بابر کا ہندوستان میں رہنے کا منصوبہ ہے، تو انہوں نے بابر کو بھارت سے باہر نکالنے کے لیے راجپوتوں اور افغانوں کی ایک فوج تیار کی۔ حالانکہ رانا کو کھانوا 1527 کی لڑائی میں بابر کے سامنے ہار کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اسے اپنے ہی لوگوں نے 1528 میں زہر دے کر موت کی نیند سلا دیا۔ بابر نے کئی بار شادی کی۔ ان کے بیٹوں میں قابل ذکر ہیں ہمایوں، کامران مرزا اور ہندل مرزا۔ 1530 میں آگرہ میں بابر کی موت ہو گئی اور ہمایوں گدی پر بیٹھے۔ بابر کو پہلے آگرہ میں ہی دفنایا گیا تھا، لیکن ان کی مرضی کے مطابق ان کی قبر کو کابل شفٹ کر دیا گیا۔ وہ ازبکستان اور کرغزستان میں ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی لکھی کئی نظمیں وہاں کافی پسند کی جاتی ہیں۔ انہوں نے چغتائی ترکی میں بابر نامہ بھی لکھا ہے، جس کا فارسی ٹرانسلیشن بادشاہ اکبر کے دور میں کروایا گیا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے۔ ہو سکے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا ہماری اس ویڈیو کو، سبسکرائب کر لیجیے گا ہمارے اس چینل کو، اور ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔